اللہم صلی اللہ علیہ مومنین کرام جیسے کہ شب شہادت ہے بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو روایات میں بتایا گیا ہے کہ بعض جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ ان کی وفات ہوئی تھی اور بعض جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی شہادت ہوئی تھی. اور ہمارے درمیان جو ہیں سید مرتضیٰ علی قادری صاحب موجود ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ مومنین کو پتہ لگ سکے کہ حقیقت کیا ہے، کیا ان کی وفات ہے یا ان کی شہادت ہے. مہربانی کر کے ذرا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج علی محمد. آج جس طرح کے برادر نے بتایا کہ آج شب شہادت ہے جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا شریک حیات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے، اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا ان کا تھوڑا سا پس منظر اگر میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا مومنین کے لیے کہ ان کا پس منظر کیا تھا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا دراصل ان کا سلسلہ نسب کیا تھا، وہ میں اگر بیان کرنا چاہوں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب مکہ کو جناب اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا، سرزمین مکہ کو جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب حاجرہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا، تو وہاں پر قبیلہ بنی جرہم آ کر جب آباد ہوا اس وقت جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ سے انہوں نے اجازت لی، کیونکہ پورے مکہ میں کہیں پر پانی نہ تھا، تو قبیلہ بنی جرہم نے اجازت لی کہ کیا ہم یہاں پر آباد ہو سکتے ہیں. جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا ہاں اجازت تو ہے مگر ملکیت ہماری ہے، اجازت ہے مگر ملکیت ہماری ہے، رہ سکتے ہو پانی استعمال کر سکتے ہو مگر ملکیت ہماری ہے. یہ وقت گزرتا گیا، نسل در نسل وقت گزرتا گیا، آخر کیا ہوا، ایک نسل ایسی آئی کہ انہوں نے بغاوت کر طغیان کیا اور انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ صرف جو بنی اسماعیل جو ہے وہ اس کی ملکیت رکھی، نہیں ہم بھی مالک ہیں. عہد بھول گئے اور انہوں نے کیا کیا کہ بنی اسماعیل کو یہاں سے نکال دیا جائے. لہٰذا انہوں نے حملہ کیا، سارے قبیلوں نے مل کر، اور قبیلے بھی آ کے وقتاً فوقتاً آباد ہوئے، ان سب قبیلوں نے مل کر حملہ کیا اور بنی اسماعیل کو وہاں سے نکال دیا. اب بنی اسماعیل مختلف علاقوں میں جا کر انہوں نے سکونت اختیار کی. اس وقت ایک وقت گزرتا گیا، نسل در نسل گزرتے پھر ایک وقت آیا کہ جناب قریش نے کہا کہ نہیں، میں اب تمام قبائل جو بنی اسماعیل ان کے جتنے بھی جو قبیلے کے جو بنی اسماعیل قبیلے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو میں مجتمع کروں اور واپس ان کو اپنی اصل کی طرف لے کر آؤں گا اور مکے کی سرداری اپنے ہاتھ میں لیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، روئے زمین پر جہاں جہاں بنی اسماعیل تھے ان سب کو اکٹھا کیا، بلایا، مجتمع کیا، ایک جگہ پر بلایا. مگر ایک شاخ جو اس قبیلے کی تھی وہ شاخ یمن ملک سبا میں وہاں پر آباد تھی. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے واپس نہیں آئیں گے. وہ لوگ تھے جو اس دور میں سمجھ لیں کہ ٹریلینئرز تھے، کھربوں پتی لوگ وہاں پر، کیونکہ ملک سبا آپ کو پتہ ہے بہت دیر پہلے سے جب ملکہ بلقیس کے دور سے وہ ایک ترقی یافتہ ملک تھی، وہ جگہ ترقی یافتہ تھی، وہ ایسی گزرگاہ تھی کہ تمام تجارت وہاں سے ہو کر جاتی تھی. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا ہم نہیں سمجھ لیں آج کے دور میں کوئی یورپ گیا ہوا یا کوئی کسی ایسے ملک میں بڑا ویل سیٹلڈ ہے اس کو کہیں کہ پاکستان واپس آ جائے، وہ کہیں گے ہم نہیں آتے. لہٰذا انہوں نے کہا ہم واپس نہیں آتے. تو اس وقت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، لہٰذا وہ لوگ اس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دین نصرانیت پر تھے، ٹریلینئرز تھے سب. وہ واپس نہیں آئے، باقی سب نے آ کر مکہ کا کنٹرول سنبھال لیا، وہ واپس نہیں آئے. مگر کیونکہ وہ بنی نصارہ سے تھے لہٰذا ان میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے راہبانیت بنی نصارہ کی ایک صنف ہے، کیونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی سنت نہیں ہے کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا، نکاح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا ان میں کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ بہت دیندار اور پرہیزگار ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہے، تارک الدنیا ہو جاتا ہے. وہ تارک الدنیا ہوتے تھے. جب تارک الدنیا ہوتا تھا وہ اپنی تمام جائیداد اپنے پسماندگان اپنے رشتہ داروں کو دے دیتا تھا. حتیٰ کہ یہاں تک وقت گزرتا گیا، گزرتے گزرتے ایک وقت ایسا آیا کہ تمام جو اس قبیلے کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب رہبانیت اختیار کر گئے. ان سب کی جائیداد آ کر جناب خویلد کے پاس ہے، یعنی سینکڑوں ٹریلینئرز
ان سب کی جائیداد مل کر، کہتے ہیں جناب خدیجہ کے پاس دولت کہاں تھی، وہ تمام کی جائیداد مل کے جناب خویلد کے پاس ہے۔ اب جناب خویلد پر جب وقت جناب خدیجہ السلام علیہ جب بڑی تو انہوں نے سوچا کہ میں اس کا کف کہاں سے ڈھونڈوں، میرے خاندان والے تو سارے جو ہیں بھئی دیکھیں سادات ہے نا، دیکھیں سادات کا سلسلہ جو ہے آدم تھا ایندم، سادات کا سلسلہ کیا ہے؟ تو وہ ایک نور کا تسلسل ہے کہ جو جس میں جہاں جہاں پر سکونت اختیار کی نور نبوت میں وہ سب وہ سلسلہ سیادت تھا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ میں کیسے اس کا کف ڈھونڈوں کہ میرے خاندان والے تو سارے کے سارے جو ہیں وہ رہبانیت اختیار کر گئے، انہوں نے تو تارک دنیا ہو گئے، اب کیا کروں؟ انہیں یاد آیا کہ بھئی میرا خاندان جو ہے، میرے خاندان کی اصل جو ہے وہ تو مکہ میں تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا، اپنی تمام دولت و جائیداد اکٹھی کی اور لے کر وہ مکہ میں والد مکہ ہوئے، اور وہاں پر آ کر اب انہوں نے کہا کہ میں کہاں ڈھونڈوں؟ اب جناب انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن جناب خویلد کے وہ اس وقت تک جو ہے وفات پا چکے تھے، وفات پا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ اب جناب خدیجہ السلام علیہ کے پاس سارا مال تجارت اور سب کچھ سارے اختیار وغیرہ جناب خدیجہ کے پاس آ گیا، ان کا غلام میسرہ تھا، اور ان کا ایک کزن تھا چچا زاد نوفل، وہ بھی تارک دنیا اور راہب تھا، وہ بھی تارک دنیا تھا۔ اب انہوں نے جناب خدیجہ السلام علیہ نے جو ہے انہوں نے کہا کہ کاروبار شروع کیا، انہیں خبر ملی کہ مکے میں ایک امین شخص ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس کو اپنا کاروبار کی ساری بات دور اس کے ہاتھ میں دیتی ہوں، صادق اور امین فرد، انہوں نے کہا کہ میں اس کو ساری اپنی باغ دور سنبھال، میرے کاروبار کی باغ دور اس کے ہاتھ میں دیتی ہوں، اور انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ جاؤ اور دیکھنا ان کی کہتے خسائل جو ان کے خسائل ہیں وہ سب مجھے بتانا۔ اب میسرہ ساتھ گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج لوگ کہتے ہیں ٹریڈ کیسے ہونی چاہیے، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گیا کہ بھئی ٹریڈ کرنی کیسی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب سارے قبیلے والے سارے قافلے جاتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، جا کر اپنی مرضی کا ریٹ لگاتے تھے، اپنی مرضی کی قیمت دیتے تھے، اور کہتے بے تحاشا جو ہے منافع کماتے تھے۔ اب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جب وہ گئے تو انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ منافع، وہ انہوں نے جا کر اصل قیمت بتائی، اس کی قیمت یہ ہے، یعنی جو بھی چیز جو کمیت جو بھی چیز ہے انہوں نے جو بھی چیز دی جو بیچنے لگے ہیں اس کی انہوں نے بتا دی اصل اس کی لاگت یہ ہے، اس پر منافع یہ ہے۔ وہ لوگ جو پہلے جاتے تھے وہ بہت زیادہ بتاتے تھے، اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نظام ہی بدل دیا کہ نظام بالکل نظام بدل دیا، تجارت کا سسٹم بدل دیا۔ میسرہ نے آ کے جناب اور بے تحاشا فائدہ ہوا، میسرہ نے آ کے جناب السلام علیہ کو بتایا کہ اس طرح انہوں نے یہ کام کیا، راستے میں یہ السلام علیہ کو خوش ہوئی۔ اب جناب خدیجہ السلام علیہ نے رشتہ لینے کسی کو بھیجنا تھا، تو جناب ورقہ بن نوفل کو بلایا کہ بھائی میرا تیرے سوا کوئی نہیں، میرا رشتہ لے کر جانا ہے۔ بعض لوگوں نے روایت کی تھی میسرہ کو بھیجا، میسرہ کی مجال نوکر کو رشتہ لینے بھیجنا، بھائی کو چچا زاد بھائی کو بلوایا، ورقہ سے جب کہا کہ اے ورقہ آپ جائیں اور میرے لیے رشتہ لے کر آئیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے کی بات کر کے آئیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا، مگر مجھے کیا ملے گا؟ کہا جتنی جائیداد چاہے لے لے۔ ورقہ کہتا ہے یہ ساری جائیداد تو میں چھوڑے بیٹھا ہوں، دنیا نہیں چاہیے، ابھی رشتہ ہوا نہیں، دنیا نہیں چاہیے۔ کہا پھر کیا مانگتے؟ کہا جب تیرا شوہر اعلان نبوت کرے میری طرف سے اس پہ کلمہ پڑھنا اور میری آخرت کی ضامن تو ہوگی۔ مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے۔ اب جناب ورقہ جب وہاں پر گئے اور جناب ابو طالب سے گفت و شنید ہوئی، اور اس کے بعد کیوں اگر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ لے کر جاتے ہیں تو لوگ شاید کہتے ہیں کہ دولت کے لیے رشتہ ہے، مگر جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا۔ تو اس کے بعد جب شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم بارد ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بالکل جس طرح ملکہ یعنی ان کی اگر جائیداد کی بات کی جائے تو ان کی کنیزوں کے بالوں کے اندر موتی پروئے ہوتے تھے، سچے موتی پروئے ہوتے تھے، یہ عالم تھا ان کی کنیزوں کا، اور سخاوت کا یہ عالم تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے، شادی سے پہلے یہ عالم تھا کہ جو غلام یا جو مسافر کوئی بھی اگر ان کے دسترخوان پر آتا تھا تو اس کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پروسا جاتا تھا، اور جب جانے لگتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ بھئی اس کا جب وہ جانے لگتا سونے اور چاندی کے برتنوں کے اندر اس کو کھانا پروسا جاتا تھا،
اور جب وہ جانے لگتا تھا تو اسے کہتے تھے یہ برتن چھوڑ کے واہ واہ یہ برتن چھوڑ کے دیں، یہ برتن ساتھ لے کے جاؤ، ہماری ملکہ کا حکم ہے ہمارا کوئی مہمان جھوٹے برتن میں کھانا نہ کھائے۔ تو اتنی دولت اور جائیداد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ کہتے ہیں وہ گھر کے جہاں کچھ نہیں۔ ماشاء اللہ